نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ۔ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس وقت تشریف لائے جب اس دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن آپ نے اللہ کے حکم سے اس دنیا کو نور سے بھر دیا۔ عورت، غلام، باندی، ماں باپ، بیٹیوں، اولاد، یہاں تک کہ جانوروں کے حقوق آپ نے بتائے اور خود کمزوروں کا سہارا بنے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا اور مالداروں کو بتایا کہ غریبوں کی مدد سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک انسان جو اپنی طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں کے حق مار لیتا تھا، وہی انسان لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر حق پہنچانے والا بن گیا۔ ایک انسان جو خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بالکل باز نہیں آتا تھا، وہ فائدہ پہنچانے والا بن گیا۔ دنیا سے زیادہ آخرت کی تیاری میں لگ گئے۔ خیر، اگر میں اس پاک زندگی کے بارے میں بتاؤں تو میری زندگی ہی ختم ہو جائے، لیکن کیا مجال ہے کہ نبی کی زندگی مکمل بیان ہو سکے۔ یہاں پر میں صرف اپنے نبی کا آخری خطبہ بیان کروں گی، جس میں ایک بات پر مسلمانوں کو عمل ہونا چاہیے۔ وہ آخری خطبہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج میں تقریباً 1.25 صحابہ کے سامنے میدان عرفات میں دیا تھا، جس میں آپ نے پورے اسلام کا خلاصہ بیان کر دیا تھا، اور تاریخ 9 ذی الحجہ 10 ہجری تھی۔ تو آج اس پورے خطبے میں سے صرف 15 اہم باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اے لوگو، سنو، مجھے نہیں لگتا اگلے سال میں یہاں تمہارے بیچ موجود رہوں گا، اس لیے میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو لوگ یہاں نہیں پہنچ سکے ہیں۔ اے لوگو، جس طرح آج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ عزت اور حرمت والے ہیں، بالکل اسی طرح ہر مسلمان کی زندگی عزت اور مال عزت اور حرمت والے ہیں۔ تم اس میں چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے۔ لوگوں کے مال اور ان کی امانتیں ان کو واپس کرو، کسی کو تنگ نہ کرو اور نہ ہی کسی کا کوئی نقصان کرو، تاکہ تم بھی حفاظت سے رہو۔ یاد رکھو، تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، اس لیے آج سے سود کا لین دین ختم کر دو۔ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں۔ جب وہ حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم پر ضروری ہے کہ تم ان کی ذمہ داریاں پوری کرو۔ عورتوں کے بارے میں نرم رویہ رکھو، کیونکہ وہ شراکت دار پارٹنر ہیں اور وہ بے انتہا خدمت گزار ہوتی ہیں۔ کبھی زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اے لوگو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پڑھو، رمضان کے روزے رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، استطاعت ہو تو حج بھی کرو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو۔ یاد رکھو، تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے پیش ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، اور یاد رکھنا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی کوئی نیا دین لایا جائے گا۔ اور یاد رہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن اور دوسری ہے سنت حدیث۔ اگر تم نے ان کی پیروی کی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ سنو، تم میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ یہ بات اگلے لوگوں تک پہنچائیں، پھر وہ اگلے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ ہم پر بھی حج فرض ہے کہ اس پیغام کو سن کر اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جزاک اللہ خیر۔